اللہ تعالیٰ کسی دینی خدمت سے وابستہ کر دے تو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ انسان کا نفس ہے نا، تو اس میں تو یہ خیال آتا ہے کہ میری وجہ سے یہ کام چل رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کام کو چلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کام کو باقی رکھتے ہیں۔ جب یہ خیال انسان کے اندر آتا ہے کہ میری وجہ سے یہ کام چل رہا ہے یا میں لازم و ملزوم ہوں، تو خود انسان جو ہے وہ ترقی سے رہ جاتا ہے اور وہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہر حال میں جو نظر ہے وہ اللہ پر ہونی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو ایک کام ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس میں جو ہمارا حصہ لگ گیا تو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم و تعلم یہ تمام دین کے شعبوں میں بڑا اہم شعبہ ہے کہ اس میں ایک نسل جو ہے وہ اساتذہ کے ہاتھ سے گزرتی ہے، تو تعلیم کے ساتھ جو ہے ان کی تربیت کا اہتمام بھی ہونا چاہیے، اس پر خاص توجہ ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تعلیم سے زیادہ جو اہمیت تھی وہ تربیت پر تھی، کیونکہ اگر تربیت نہیں ہوگی تو اس تعلیم کا، اس علم کا جو فائدہ ہے اسے حاصل نہیں ہوگا، اور جب اس علم کا فائدہ اسے حاصل نہیں ہوگا تو پھر اس کی ذات سے فائدہ کسی اور کو کیسے پہنچے گا؟ کہ ایک انسان ہے، اس کا معدہ ہی خراب ہے، اب اسے اعلیٰ سے اعلیٰ غذا تو کھلا رہے ہیں لیکن اس کا جزو بدن نہیں بن رہی۔ غذا میں تو کوئی کلام نہیں ہے، علم تو علم ہے، ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، لیکن اندر سے بھی تو کچھ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ، جن کی نسبتوں سے یہ ادارہ قائم ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر زمانے طالب علمی میں اللہ کا تعلق حاصل نہ کیا تو کچھ بھی حاصل نہ کیا۔ یہی وقت ہے اللہ کا تعلق، اللہ کی نسبت کو حاصل کرنے کا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام بہت ہی معزز ہیں، مکرم ہیں، اللہ نے بہت بڑی خدمت سے وابستہ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح، اپنی نگرانی اور ذکر اللہ کا اہتمام یہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے۔ اپنے نفس کی نگرانی سے کبھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی مقام پر پہنچ جائے، کسی مرتبے پر پہنچ جائے، لیکن انسان کا جو نفس ہے وہ کہیں نہ کہیں اسے ڈس دیتا ہے، اور ڈستا وہ جبھی ہے جب آدمی اس نفس کی نگرانی سے غافل ہو جاتا ہے۔ کبھی عجب آ جاتا ہے، کبھی خود پسندی آ جاتی ہے، کبھی حسد ہونے لگتا ہے۔ کل بھی ایک جگہ پر اساتذہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھو، اگر ہمارے اندر کوئی خرابی آتی ہے، عجب آ گیا، خود پسندی آ گئی، یا آپس کے اندر کوئی تحاسد، معاصرین ہے نا، ہم عصر ہیں، تو معاصرین کے اندر کارکردگی کا بھی تفاوت ہوتا ہے، تو اگر کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، تو کم والے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور زیادہ والے سے اس کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا جو سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کام تو چلتا رہتا ہے لیکن کام کی برکت نکل جاتی ہے، اور کام کی جو برکت ہوتی ہے اس کی مثال روح کی ہوتی ہے کہ ایک ہے جسم، ایک ہے روح، تو برکت جو ہے وہ روح ہے، اور برکت جبھی حاصل ہوتی ہے جتنا دلوں کے اندر صفا اور جلا کی کیفیت ہو، دل جو ہے مجلہ اور مزکہ ہو، اور اس کے لیے ذکر اللہ کا اہتمام ہو، تو پھر اس کام کے اندر برکت و نورانیت بھی آتی ہے، اور وہ چیز دلوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے، پھر من جانب اللہ کی جانب سے جو ہے وہ محبوبیت کو القاء کیا جاتا ہے، دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کچھ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ پھر من جانب اللہ جو ہے وہ ہماری امداد ہو، نصرت ہو، پھر وہاں سے محبوبیت کو القاء کیا جائے، اور وہ پائیدار بھی ہے، وہ چیز پائیدار ہے جو من جانب اللہ ہوتی ہے۔ جو اپنے چاہنے سے ہو اس کے اندر پائیداری نہیں ہے، اس کے اندر بقا نہیں ہے،
جو اللہ کی طرف سے ملے اس کے اندر بقا ہے، اس کے اندر پائیداری ہے۔ تو اس لیے ہمارے اکابر نے باوجود اس کے کہ اللہ نے انہیں بڑے مرتبے عطا فرمائے، بڑی نسبتیں عطا فرمائی، علم کا عروج اور کمال عطا کیا، لیکن کبھی بھی اپنے نفس کی نگرانی سے غافل نہیں ہوئے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کیفیت تھی کہ اگر کوئی شخص آ کر یہ کہہ دیتا کہ حضرت مجھ سے آپ کی غیبت ہو گئی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، تو عجیب بات ہی فرمایا کرتے تھے کہ بھائی معاف تو کر دیا، لیکن ظاہر ہے تم نے میری کسی خرابی کا، کسی برائی کا ذکر کیا ہوگا، کوئی میرے اندر بری عادت دیکھی ہوگی، تو مجھے یہ بتا دو کہ وہ کون سی بات ہے، اگر وہ واقعی قابل اصلاح ہے تو میں اس کی اصلاح کر لوں، میں اس کی اصلاح کر لوں۔ اور اصلاح اور درستی کا جو عمل ہے یہ کبھی رکتا نہیں، یہ موت تک یہ چلتا ہے۔ اصلاح و درستی کا عمل، انسان اگر سوچنے کی اور غور کرنے کی عادت ڈالے کہ آج میں نے جو سبق پڑھایا، اس میرے سبق پڑھانے میں کیا کمی رہ گئی، کس کس اعتبار سے کیا کیا کمی رہ گئی، اسے اپنی خامیاں محسوس ہوں گی، اگلی دفعہ اس کو دور کرے، پھر سوچے کہ پھر کیا خامی رہ گئی، پھر محسوس ہوگی۔ لیکن ہماری کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو سوچتے نہیں ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ٹھیک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ڈگر پہ بس گاڑی چل رہی ہے لیکن وہ ترقی کی طرف نہیں جا رہی۔ تو مطلوب اور تو ترقی ہے، مقصود تو ترقی ہے، ترقی ہونی چاہیے، اور وہ ایک آپس کی اندر کی ایک کشمکش ہے کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے یہ کس کشمکش سے گزر رہا ہے، اسے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے یا اس کے شیخ کو پتہ ہے، اپنے شیخ سے وہ اپنی حالت کو جو ہے ظاہر کرتا ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کشمکش اس کو اوپر اٹھاتی ہے، آگے بڑھاتی ہے۔ تو اس لیے صرف نفس کام کے اوپر اکتفا کر لینا نہیں، بڑی نعمت ہے، اس میں ترقی کرنی چاہیے، اور جتنی محنت ہوتی ہے اتنی صلاحیتیں نکھرتی ہیں، اتنی صلاحیتوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو اکابر کے یہاں جو ہمیں ایک چیز ملتی ہے کہ خلوت اور ذکر کو ضرور اختیار کرنا چاہیے، خلوت اور ذکر کو۔ ہمارے شیخ حضرت مسیح الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، اور بالخصوص اساتذہ کو مخاطب کر کے فرماتے تھے، کیونکہ اکثر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی ہم یہ جو پڑھنے پڑھانے میں لگے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو ذکر ہے نا، پھر اس کے علاوہ اور ذکر کی کیا ضرورت ہے، پھر کیا تنہائی میں بیٹھ کے ہم لا الہ الا اللہ کی ضربے لگائیں، اللہ اللہ کریں، تو یہ بھی تو دین کا کام ہے نا۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دین کا کام کرنے والا نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی فرما رہے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ تو جب آپ سے کہا جا رہا ہے، حالانکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس لیے فرمایا کہ خلوت اور ذکر کو اختیار کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک اپنی روح کو، ایک اپنے باطن کو، قلب کو غذا ملتی ہے، کیونکہ جب آدمی دوسروں کو پڑھا رہا ہے تو گویا کہ وہ سرو کر رہا ہے، دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے نا، جیسے ابھی آپ حضرات نے خدمت کی، سب حضرات کے سامنے پیش کیا، تو لیکن کیا اس کے بعد آپ کو ضرورت نہیں ہے کھانے کی؟ آپ کو بھی ضرورت ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ دوسروں کو کھلا کر آپ فارغ ہو گئے، آپ کا پیٹ بھی بھر گیا۔ اسی طرح اپنے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے، اپنے روح کے لیے، اپنے قلب کے لیے، اور اس کے لیے خلوت اور ذکر ضروری ہے، اس سے نورانیت اور روحانیت بڑھتی ہے۔ آپ حضرات سے یہی التجا ہے، میرے حق میں دعا فرمائے، اللہ مجھے بھی استقامت دے دے اور اللہ ہم سب کو اپنا پیارا بنا لے۔ آپ تو پیاروں کی نظروں کے سامنے رہے ہیں، ان کے سامنے آپ نے اپنا وقت گزارا ہے، بڑوں کی باتوں کو آپ نے سنا ہے، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں اور وہی برکتیں یہاں لینے آیا ہوں۔ اور ایک آخری بات کہہ کے بس بات کو ختم کرتا ہوں کہ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو یہ ظاہری دسترخوان ہوتا ہے نا، یہ تو اٹھا دیا جاتا ہے، ایک دسترخوان باطن ہے جو اللہ والے بچھاتے ہیں، وہ دسترخوان باطن بچھا رہتا ہے، وہ اٹھا نہیں کرتا، اللہ والے چلے جاتے ہیں لیکن وہ دسترخوان جو ہے بچھا رہتا ہے۔ تو بس میں بھی اس دسترخوان سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں، آپ حضرات تو خوش قسمت ہیں کہ آپ یہیں پر موجود ہیں ان برکتوں کے سائے میں۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو نواز دے، ہم سب پر اپنا فضل فرما دے۔ وآخر دعوانا